ناول ٹائٹل ہے دل گرفتہ۔ بارش کی بوندیں مسلسل آسمان سے برس رہی تھی اور فضا میں مٹی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ شہر کی روشنیاں بارش کے قطروں میں عکس بن کر چمک رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ یونیورسٹی کی لائبریری سے نکل کر گھر جانے کے لیے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں اور ذہن میں آنے والے امتحانات کی فکر، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کی سمت بدلنے والا ہے۔ تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے ہاتھوں سے کتابیں زمین پر گر گئی۔ وہ جلدی جلدی انہیں سمیٹنے لگی کہ اچانک کسی نے جھک کر ایک کتاب اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ عائشہ نے سر اٹھایا تو پہلی بار اس نے اذان کو دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی اور چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ شاید آپ کی کتاب ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ عائشہ نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور کتاب لے لی، مگر جب وہ دوبارہ وہاں سے آگے بڑھی تو بار بار اس کے ذہن میں وہی چہرہ گردش کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک اجنبی کی چند لمحوں کی موجودگی اس کے دل میں اتنا گہرا اثر کیسے چھوڑ سک گئی۔ رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد بھی وہ اسی ملاقات کے بارے میں سوچتی رہی۔ بار بار اسے وہ لمحہ یاد آتا جب اذان نے اس کی طرف کتاب بڑھائی تھی۔ وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ محض یہ ایک اتفاق تھا، مگر دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اسے اذان دوبارہ نظر آیا۔ اس بار وہ یونیورسٹی کے باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عائشہ نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب سے گزری، اذان نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ عائشہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ دن گزرتے گئے اور دونوں اکثر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کبھی لائبریری میں، کبھی کیفیٹیریا میں اور کبھی یونیورسٹی کی راہداریوں میں۔ آہستہ آہستہ ان کی مختصر ملاقاتیں گفتگو میں بدلنے لگی۔ پہلے صرف چند جملے ہوتے، پھر چند منٹوں کی باتیں اور پھر گھنٹوں پر محیط گفتگو۔ عائشہ کو حیرت ہوتی تھی کہ وہ جو عام طور پر لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اذان کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتی تھی۔ اذان بھی اس کے سامنے وقت گزارنا پسند کرتا تھا، اور اس کی سادگی، اس کی شرمیلی مسکراہٹ اور اس کی صاف دل طبیعت سے بے حد متاثر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے خوابوں، خواہشوں اور زندگی کے منصوبوں کے بارے میں جاننے لگے۔ عائشہ ڈاکٹر بننے کا خواب رکھتی تھی، جبکہ اذان ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا۔ وہ اکثر مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتے کہ ایک دن وہ اپنے خواب ضرور پورے کریں گے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہو گیا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج غروب ہونے والا تھا اور پورا آسمان سنہری روشنی سے جگمگا رہا تھا، اذان نے عائشہ کو یونیورسٹی کے باغ میں بلایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ عائشہ جب وہاں پہنچی تو اذان خاموشی سے ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر اذان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، عائشہ، زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی تقدیر بن جاتے ہیں۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اذان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید اتنی جتنی میں نے کبھی کسی چیز سے نہیں کی۔ عائشہ کی پلکیں جھک گئی اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی دونوں کی دنیا بدل گئی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو اور پوری کائنات صرف ان کے لیے سمٹ آئی ہو۔ مگر محبت کی راہیں کبھی آسان نہیں ہوتی۔ چند ماہ بعد جب ان کے گھر والوں کو اس تعلق کے بارے میں معلوم ہوا تو شدید مخالفت شروع ہو گئی۔ عائشہ کے والد چاہتے تھے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے اور کسی امیر خاندان میں شادی کرے، جبکہ اذان کے والد کا خیال تھا کہ وہ بھی ان کا بیٹا اپنے کیریئر کے ابتدائی مراحل میں ہے اور ایسے شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ دونوں خاندانوں کی مخالفت نے اذان اور عائشہ کو شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ کئی راتیں ایسی گزری جب عائشہ روتے روتے سو جاتی اور اذان ساری رات جاگ کر مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا، لیکن ان دونوں نے ہار ماننے کی بجائے صبر کا رستہ اختیار کیا۔ اذان نے اپنی پوری توجہ تعلیم اور کیریئر پر لگا دی۔ وہ دن رات محنت کرتا رہتا تاکہ خود کو ثابت کر سکے۔ دوسری طرف عائشہ بھی اپنی تعلیم میں مصروف رہی، مگر اس کے دل میں اذان کی محبت پہلے سے زیادہ مضبوط
مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ 2 سال گزر گئے۔ ان 2 برسوں میں انہوں نے بے شمار مشکلات برداشت کی مگر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آخر کار اذان کو ایک بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر ملازمت مل گئی۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اس کے والدین کا رویہ بدلنے لگا۔ ادھر عائشہ کو کہ گھر والوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ تعلق وقتی جذبات نہیں رکھتا بلکہ سچی محبت ہے۔ بالآخر دونوں خاندان اس رشتے پر رضامند ہو گئے۔ جس دن نکاح تھا، عائشہ سفید لباس میں کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی، جبکہ اذان کی آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری کے آنسو تھے۔ جب قاضی صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کیے اور دونوں نے قبول ہے کہا تو ان کی برسوں کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ اس لمحے عائشہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ سچی محبت کبھی ہارتی نہیں۔ اگر نیت صاف ہو، دل مخلص ہو اور صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے تو تقدیر بھی محبت کرنے والوں کو ملانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اذان نے اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا، اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جس محبت کا آغاز ایک گری ہوئی کتاب سے ہوا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن گئی ہے۔ شکریہ۔ اختتام۔